اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ حضرات گرامی، کہیں آگ لگ جائے، کہیں بھگدڑ مچ جائے اور یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کے اسباب کیا ہیں، تو خفیہ محکمے کے لوگ آتے ہیں اور جہاں آگ کے نشانات بھی نہیں، بھگدڑ میں مرنے والوں کے نشانات بھی نہیں، لیکن وہاں ایسے پاؤڈر اور اس طرح کی چیزیں چھڑکنے کے بعد، کیمیکل کا استعمال کرنے کے بعد وہ محسوس کر لیں گے، پتہ لگا لیں گے کہ یہاں حادثہ کیسے ہوا، کن لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ تو ان آثار کو ہمارا خفیہ محکمہ محسوس کر لیتا ہے، تو ہم محسوس کر پائیں یا نہ کر پائیں، اس کا بھی ایک تأثر ہے، اثرات ہیں۔ فتح پور کی اس فضا میں حضرت شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، جو احادیث کے درس دیے ہیں، جو روح المعانی جیسی عظیم تفسیر پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا ہے، وہ آوازیں، وہ اصوات، اس کے اثرات ان فضاؤں میں آج بھی گونج رہے ہیں، اور اس کا سکون، اس کے بہتر اثرات موجود ہیں۔ یہ شاہ وسیع اللہ، ان کے شیخ محترم حضرت تھانوی، ان کے شیخ محترم حاجی امداد اللہ، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ان سارے ناموں کو ہم عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کڑی ایک سنہری کڑی ہے اور جاتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو چونکہ شاہ وسیع اللہ کا سلسلہ جڑ رہا ہے محمد عربی سے، اس واسطے شاہ وسیع اللہ بھی قابل قدر، تھانوی بھی قابل قدر، حسین احمد مدنی بھی قابل قدر۔ یہ اسلاف جن کی ہم باتیں مانتے ہیں وہ قابل قدر کیوں ہیں؟ ان کے اندر کوئی جوہر نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ جس کو قرآن اسوہ کہتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزاری ہے، اور ہم نے دین انہی سے سیکھا۔ الدین النقل، دین سراپا نقل ہے۔ ہم نے نماز سیکھی اپنی والدہ سے، والدہ محترمہ نے عشاء کی نماز ہمیں 17 رکعتیں سکھائیں۔ اے ہونے والے اب بلکہ ہو گئے، اے مفتیوں اور اے اور آپ عشاء کی کہہ رکعت پڑھتے ہیں نماز، 17 رکعت سکھائی گئی۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب جگدیش پور کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ ثانی یعنی صحیح البخاری جلد ثانی پڑھانے والے ایک بڑے عالم دین سے پوچھتے ہیں کہ عشاء سے پہلے جو سنت ہے اس کا ثبوت کہاں؟ ان عالم صاحب نے کہا ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب نے کہا ایک کتاب کا نام لے لیجئے، اتفاق سے ان کے ذہن میں نہیں آیا، تو مولانا عبدالحق صاحب نے بتایا کہ حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے بیچ نماز ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عشاء سے پہلے سنت ہے، تو 17 رکعتیں سنت ہے، یہ ہے نقل۔ تو ابھی آپ کو اس نقل کی، آپ نے نقل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب جو ایک شاہکار ہیں، ان سے آپ نے فتویٰ نویسی اور ساری اصول اور آداب پڑھے، تو یہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے اساتذہ، خاص طور پہ اس وقت کے صدر بورڈ آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ مولانا خالد سیف اللہ صاحب سے انہوں نے فقہ میں تفقہ حاصل کیا، اور اللہ نے ان کی اپنی ذاتی صلاحیتوں سے 4 چاند لگائے۔
آج وہ چاند یہاں انوار علوم میں علوم کے انوار بکھیر رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ حیثیت ہے الدین النقل۔ تو انہوں نے اپنے مولانا خالد سیف اللہ سے پڑھا، خالد سیف اللہ صاحب نے قاضی مجاہد صاحب اور دیگر اساتذہ سے پڑھا۔ تو اس دین النقل، دین نقل ہوتا چلا آیا ہے، سورت بھی نقل، رکوع ہم کیسے کریں، سجدہ ہم کیسے کریں، بغیر نقل کے کچھ نہیں۔ اسی نقل کے لیے، ثبوت کے لیے، جیسا کہ بان السعاد فقلب اليوم مطبول، جب یہ قصیدہ پڑھا گیا رسول اللہ کی خدمت میں تو آپ نے چادر عطا فرمائی۔ یہ چادر عطا فرمانا ثبوت ہے کہ نبی کی مدح کی، اور اس کا ایک ثبوت اسے مل جاتا ہے۔ تو یہ دستار مبارک ہو آپ کو، جو کہ ثبوت کے طور پہ ہمارے سلسلے میں اور علماء کے ہاں یہ رائج ہے کہ حفاظ کی دستار بندی، علماء کی دستار بندی، اور آپ کے مفتیان کرام کی دستار بندی۔ یہ طریقہ آپ ہی سے لیا گیا یا کہاں سے لیا گیا؟ جو لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے ہیں، اس وقت کا جو منظر آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ پائلٹ کی طرح ایک اوپر سے سایہ ہے اور لباس ہے، وہ بھی رسم کے پابند ہے۔ ہماری یہ رسم کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری سند پہنچتی ہے۔ تو آپ کو لکھ کر سند دی جائے، دستار کی شکل میں دی جائے، یا آپ کے وہ جبے جو ٹخنے سے اوپر ہو وہ دیے جائیں، یہ سب جو ہے نقل ہے اور اس کی شہادت ہے۔ آج آپ کو شہادت دی جا رہی ہے۔ واقعہ یاد آتا ہے کہ مولانا تھانوی کو معلوم ہوا کہ ان کے اساتذہ اور جو فضلاء ہیں ان کی دستار بندی ہوگی یا ان کو نوازا جائے گا۔ تو جب تھانوی کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور استاد محترم شیخ الہند محمود حسن دیوبندی کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت سنا ہے ایسا کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو خدا کے واسطے ایسا جلسہ نہ کیجئے جس میں ہماری رسوائی۔ شیخ الہند کو یہ تواضع ایسے پسند آئی، کہنے لگے ہم تو اس جلسے میں اعلان کریں گے کہ یہ علماء ہم نے تیار کیے ہیں، جس کو جو پوچھنا ہو ان سے پوچھ لیں۔ تو یہ سند عطا ہوتی ہے اساتذہ کی طرف سے۔ تو بہرحال آپ حضرات حاملین علم ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم کی اگر کوئی تقسیم ہو سکتی ہے تو دو۔ علم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ صبح میں تفسیر طبری پڑھ رہا تھا، اس میں اتنی تفصیل لکھی انہوں نے کہ نام میں کیا مراد ہے، یعنی رہتی دنیا تک جتنی چیزیں آنے والی ہیں ان کے نام، ان کے خواص، ان کے امتیازات، اور وہ کیا کیا کن چیزوں کے لیے استعمال ہوں گی، یہ سب آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا۔ اور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے ان کی نسل میں یہ چیزیں ہیں اور منتقل ہوتی رہیں گی۔ تو علم آدم الاسماء، تو سارے اسماء، سارے خواص، نام، حتیٰ کہ آسمان کے آسمان، زمین اور چاند، تارے اور سارے کے سارے نام سکھا دیے گئے۔ تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اس علم میں بڑی وسعت ہے۔ پردہ اٹھ جائے علم ہو گیا۔ تو علم جو ہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، یہ تقسیم نہیں، علم اکائی ہے۔ اگر تقسیم ہے تو علم نافع اور علم غیر نافع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس علم سے جو نفع نہ دے۔ بہت بڑی دعا ہے یہ، چھوٹا سا لفظ ہے، رب کائنات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، من علم لا ينفع، ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے اس سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ اب جو علم نقصان پہنچاتا ہو اس کا کیا حال ہوئے؟
وہی حال ہوئے کہ غزہ میں معصوم بچوں کو، عورتوں کو، معصوم لوگوں کو، نہتھوں کو کتنے مہنگے مہنگے ان ہتھیاروں سے جن کے بنانے، ان کے چلانے کا علم ان لوگوں کے پاس ہے، انہوں نے مس یوز کیا اور انسانیت کے لیے یہ مضر بن گئے۔ اٹھو، پکڑو ان ظالموں کے ہاتھوں کو، اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو، وہ صلاحیت پیدا کیجئے، وہ علم پیدا کیجئے، وہ کیمیائی علم پیدا کیجئے، وہ جرات پیدا کیجئے، وہ عزیمت پیدا کیجئے، تاکہ آج دنیا میں ایٹمی طاقتوں کے ذریعہ جو علم ہے اس کی وجہ سے دنیا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جب چاہا جس ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس تباہی و بربادی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ علم نافع حاصل کیجئے، نفع مند علم حاصل کیجئے۔ آپ مولوی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکتب کی چہار دیواری میں، وہ آپ کی ضرورت ہے، گیٹ کیپر اور چوکیدار ایک ضرورت ہے، وہاں رہے گا وہ، اور اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی چاہیے۔ اس واسطے اس امت میں، اس ہندوستان میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی مزید ضرورت ہے جو تمام علوم سے